السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، تاکہ روزانہ 5 منٹ کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ کو روزانہ نئی بات معلوم ہوتی رہے۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 4 جمادی الاخری۔ بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط یعنی لیٹر۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات قدرتی طور پر کچھ بہتر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے امیروں اور دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط بھیجنے کا ارادہ کیا، اور اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مسجد نبوی میں جمع کر کے خطاب فرمایا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پورے عالم کے لیے رحمت اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میری طرف سے دنیا کو یہ پیغام پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اور دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا کہ قریب بھیجنے کو تو کہا تو رضامند ہو گئے، اور کہیں دور جانے کا حکم دیا تو زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ یہ حکم سنتے ہی فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو گئے اور بطور مشورہ عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ دنیاوی بادشاہ بغیر مہر کے کسی خط کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے اور نہ اسے پڑھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، اس لیے مہر لگا کر خطوط روانہ کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے مہر لگانے کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کے نام مہر بند دعوتی خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کندھے کا اچھا ہو جانا۔ ایک غزوے میں حضرت خبیب بن یصاف رضی اللہ عنہما کو کندھے اور گردن کے بیچ میں تلوار لگی، جس کی وجہ سے وہ حصہ لٹک پڑا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے اس پر اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک لگایا اور پھر اس کو جوڑا تو وہ چپک کر ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کا پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں گھبراہٹ کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے وقت یہ دعا سکھاتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے کامل اور مکمل کلمات کے ذریعے اس غضب اور عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کی وساوس اور اثرات سے اور اس بات سے کہ شیاطین میرے قریب ہوں۔ نمبر 5، اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی جو کچھ اپنے اوپر، اپنے اولاد، بیوی، محرم اور رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا، پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال جمع کر کے خوش ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے جمع کرتا ہے پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا سمجھتا ہے، اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں کافروں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کافر اپنی زبان کو ایک یاد یا فرس یعنی تقریباً 12 کلومیٹر تک زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے گا،
لوگ اس کو رونتے ہوئے اس پر چلیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آپریشن سے پھوڑے پھنسی کا علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میرے گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا، اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو، یعنی پھوڑ دو، اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کو بگاڑتا رہے گا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے ہی کوئی چیز لے اور دائیں ہاتھ سے ہی کسی کو کوئی چیز دے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق